یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ ہمزاد کسی طرح مجھے لے کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گیا اور میں پلیٹ فارم پر رینگتی ہوئی ایک مسافر گاڑی میں بھاگ کر چڑھ گیا۔ چند ہی لمحے بعد ٹرین نے اسپیڈ پکڑ لی۔ میں اتنی گھبراہٹ میں بھاگا کہ ٹکٹ بھی نہ لے سکا۔ نہ میرے علم میں تھا کہ یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے۔ میں نے ایک سیٹ پر بیٹھتے ہی ہمزاد کو طلب کر کے اس سے اس سلسلے میں پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ٹرین کول کی طرف جا رہی ہے۔ میں اپنی سرگزشت سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ اس زمانے میں علی گڑھ کا نام کول تھا اور اس کی حیثیت ضلع کی نہیں، ایک تحصیل کی تھی۔ اسے تحصیل کول کہا جاتا تھا۔ ہمزاد کے رخصت ہوتے ہی مجھے ڈبے میں ٹی ٹی داخل ہوتا نظر آیا۔ ٹرین اس وقت ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر کھڑی تھی جہاں سے یہ ٹی ٹی سوار ہوا تھا۔ ٹرین مشکل سے اس اسٹیشن پر 2 منٹ ٹھہر کر پھر چل دی۔ ٹی ٹی مسافروں کے ٹکٹ چیک کرتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا۔ ٹکٹ؟ اس نے سوال کیا اور میں چکرا گیا، لیکن اسی لمحے میں پھر ہمزاد کو طلب کر چکا تھا۔ میں نے ٹی ٹی کی طرف دیکھ کر کہا، کتنے ٹکٹ چاہیے؟ میں محسوس کر چکا تھا کہ ہمزاد نے میری جیب میں لاتعداد ٹکٹ بھر دیے ہیں۔ وہ شاید پوری ٹرین کے مسافروں کے ٹکٹ اڑا لایا تھا۔ ٹی ٹی میری بات سن کر بوکھلا گیا۔ مجھے یہ سوچ کر بڑی ہنسی آئی کہ بقیہ مسافروں کا کیا حال ہوگا جن کے ٹکٹ ہمزاد اڑا لایا تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ پھر ایک مرتبہ ٹرین کے بریک لگے، لوگ آپس میں چیما گوئیاں کرنے لگے۔ وہ ریلوے کے محکمے پہ لعنت ملامت کر رہے تھے کہ اس چھوٹے سے اسٹیشن پہ یہ ٹرین کبھی نہیں رکتی، مگر آج خلاف توقع یہاں بھی رک گئی۔ ٹرین آہستہ ہوتے ہوتے بالکل رک گئی۔ لوگوں نے نیچے اترنا چاہا کہ معلوم کر سکیں ٹرین یہاں کیوں رکی ہے، مگر کسی کو ڈبے سے اترنے کی اجازت نہیں ملی۔ ہر ڈبے کے دونوں دروازوں پر مسلح سپاہی متعین تھے جنہوں نے مسافروں کو اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہنے کی تلقین کی۔ کچھ مسافروں کے پوچھنے پر میرے ڈبے پر متعین پولیس والے نے بتایا، ہمیں میرٹھ سے حکم ملا ہے کہ اس ٹرین کو روک لیا جائے کیونکہ اس میں ایک نہایت ہی خطرناک مجرم سفر کر رہا ہے۔ میرٹھ کے افسران بالا کا حکم ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے کسی بھی مسافر کو ٹرین سے نہ اترنے دیا جائے۔ وہ خود آ کر مجرم کو شناخت کریں گے۔ جب تک اعلیٰ افسران یہاں تک نہ پہنچ جائیں ٹرین یہیں پر رکی رہے گی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اطمینان سے اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے ڈبے سے اترنے کی کوشش کی تو نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ پولیس والا یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میری نظر اس کے ہاتھ پر تھمی ہوئی بندوق پر تھی جس کا رخ ڈبے کی طرف تھا۔ حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا مہاپارا نے اپنی پراسرار قوتوں سے کام لے کر پولیس کے اعلیٰ حکام کو میرے فرار سے آگاہ کر دیا تھا، ورنہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ پولیس کو یہ علم ہو جاتا کہ میں کس ٹرین میں سفر کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر مجھے مہاپارا پر شدید غصہ بھی آیا اور اپنے بچنے کی فکر بھی لاحق ہو گئی۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے ہمزاد کو طلب کیا۔ ظاہر ہے کہ مجھے اس سنگین صورتحال سے صرف وہی بچا سکتا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد میری آنکھوں نے وہ عجیب معرکہ دیکھا جسے میں آج تک فراموش نہیں کر سکا، اور شاید وہ لوگ بھی ایک طویل عرصے تک اس واقعے کو نہ بھول سکیں گے جو اس ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنا عجیب تھا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے تو صرف اتنا دیکھا کہ اچانک پولیس کے سپاہیوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلانی شروع کر دیں۔
ان میں سے کئی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ گولیوں کی مسلسل آوازوں اور چیخ و پکار نے لوگوں کے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ گولیوں کی زد سے اپنی جان بچانے کی خاطر ڈبوں سے اتر کر جدھر منہ اٹھتا بھاگ نکلتے۔ میرے ڈبے کے سامنے متعین پولیس والے بھی یا تو گولیوں کی نظر ہو چکے تھے یا وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب میرے فرار کا راستہ قطعی صاف تھا۔ میں نے دانستہ اس چھوٹے سے اسٹیشن کے قریب آبادی کی طرف جانے سے گریز کیا جہاں ٹرین رکی تھی، اس لیے کہ مجھے خطرہ تھا کہ حالات سنبھلتے ہی سب سے پہلے مجھے وہیں تلاش کیا جائے گا۔ میں امرودوں کے ایک باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسی وقت حمزاد مجھ تک پہنچ گیا۔ وہ آتے ہی بولا، وہ اس قدر بدحواس ہیں کہ انہیں پوری طرح سنبھلنے کے لیے 3-4 گھنٹے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا دوں۔ میں نے حمزاد کی طرف دیکھ کر اظہار ممنوعیت سے کہا، تم نے واقعی زبردست موقع انجام دیا۔ مجھے بتاؤ کہ یہاں سے سب سے نزدیک کون سی آبادی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پر ٹرین رکی تھی۔ میری بات سن کر حمزاد نے فوراً جواب دیا، اس کے علاوہ تو قریبی آبادی صرف ایک ہی ہے، مگر وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں رہائش وغیرہ کا معقول انتظام نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ ہے آپ یہاں سے کول چلیں، وہ بھی یہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں، اچھی خاصی بڑی تحصیل ہے۔ میں نے حمزاد کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تو پھر مجھے وہیں لے چلو۔ پھر چند لمحوں بعد ہی میں حمزاد کے ہمراہ فضا میں تیر رہا تھا۔ نیچے دور تک ہرے بھرے لہلہاتے کھیت اتنی بلندی سے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں ان کے حسن میں کھویا ہوا حمزاد کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر آہستہ چل رہا تھا تاکہ میں اپنے ہوش و حواس نہ کھو بیٹھوں۔ شام سے کچھ پہلے اس نے مجھے آبادی کے باہر اتار دیا۔ میرے ارد گرد کھیتوں اور باغوں کے طویل سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ جلد ہی میں آبادی تک پہنچ گیا۔ یہ جگہ میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ میں ریلوے اسٹیشن سے گزرتا ہوا آگے بڑھا، اس لیے کہ مجھے توقع تھی کہ اسٹیشن کے آس پاس یقیناً کوئی سرائے ہوگی۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ میں ایک سرائے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سرائے چھوٹی ہونے کے باوجود بظاہر صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ میں صبح سے اب تک کی بھاگ دوڑ کے نتیجے میں خاصی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ میں سرائے کے ایک قریبی ہوٹل میں کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اب میں اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہتا تھا۔ مہاپارا سے شکست کھا کر میرٹھ سے فرار ہو جانا میرے لیے توہین آمیز تھا، لیکن حالات نے اتنی تیزی سے کروٹ لی تھی کہ سوائے اس کے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ جب انسان کا ذہن سوچتے سوچتے تھک جاتا ہے اور کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پاتا تو فرار کے راستے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ میرے اوپر بھی ایسی ہی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں رات ڈھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ سرائے پر سکوت طاری ہونے لگا تھا، لیکن میں مکمل سناٹے کا منتظر تھا تاکہ حمزاد کو طلب کر کے اپنے تھکے ہوئے اعصاب کو سکون پہنچانے کے لیے کسی ریشمی زلفوں کی پناہ لے سکوں۔ آخر مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے حمزاد کو بلا کر خواہش کا اظہار کر ہی دیا۔ میری بات سن کر وہ بولا، غالباً آپ میرٹھ کی سرائے والا واقعہ نہ بھولے ہوں گے۔ ابھی کچھ لوگ جاگ رہے ہیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آج رات آپ اور صبر کر لیں۔ کل دن میں کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنے اور وہاں منتقل ہونے کے بعد جو آپ کا جی چاہے کیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ عمل احتیاط کے تقاضوں کے منافی ہے۔ میں حمزاد کی بات سن کر جھنجھلا گیا۔ میں نے تم سے اس بارے میں کوئی رائے طلب نہیں کی۔ میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرو۔ اس نے میری بات سن کر سر جھکا لیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، جو آپ کا حکم۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا
اور میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے ٹہلتے ٹہلتے کافی دیر ہو گئی مگر حمزاد نہ لوٹا۔ میں غصے کے عالم میں کبھی چارپائی کی طرف جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا۔ آخر خاصے انتظار کے بعد وہ آیا۔ اس کے ہاتھوں پر جو جسم تھا اسے دیکھ کر میں یہ بھی بھول گیا کہ میں اس کے آنے سے پہلے سخت بیزاری اور غصے کی حالت میں تھا۔ وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے تازہ کھلے ہوئے گلاب کی پنکھڑیاں لرز رہی ہوں۔ حمزاد ابھی تک کمرے میں موجود تھا۔ میں نے دبی زبان میں اس کے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ تمہیں اتنی دیر لگی ہو۔ میں 2 مرتبہ یہاں آ کر لوٹ چکا ہوں۔ جب مجھے قطعی اطمینان ہو گیا کہ اب تمام لوگ نیند کی آغوش میں پہنچ چکے ہیں تو میں اسے لے کر آیا ہوں۔ میرے دیر سے آنے کا سبب صرف احتیاط تھی، حمزاد نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر میرا غصہ، جو پہلے ہی لڑکی کو دیکھ کر کسی حد تک کم ہو گیا تھا، اب قطعی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ میں نے حمزاد کو رخصت کر کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر پلٹ کر چارپائی کے قریب آ گیا۔ لیکن میرا یہ رویہ بہت محتاط تھا، کیونکہ مجھے تجربہ تھا کہ عموماً لڑکیوں پر ان حالات میں 2 طرح کے رد عمل ہوتے ہیں۔ یا تو وہ جاگتے ہی خود کو ایک اجنبی جگہ اور ایک انجان شخص کے ساتھ دیکھ کر ایک دم حیرت زدہ سی رہ جاتی ہیں اور ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، یا وہ جاگتے ہی اچانک ڈر کے چیخنے لگتی ہیں۔ میری اپنی حویلی ہوتی یا الگ کوئی رہائش گاہ ہوتی تو میں اتنا متفکر نہ ہوتا، مگر یہاں معاملہ برعکس تھا۔ میں خود ایک اجنبی علاقے میں تھا۔ ذرا سی لاپرواہی میرے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکتی تھی۔ ممکن تھا کہ یہ لڑکی جاگتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اسے ہوش میں نہ لایا جائے۔ جذبات کا ریلا گزر جانے کے بعد میں سونے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے دروازے پر دستک سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی کسی کی گرجتی ہوئی آواز بھی، دروازہ کھول دو ورنہ توڑ دیا جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی جیسے میرے حواس پر بجلی سی گری۔ میں نے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا، اس میں سلاخیں تھیں۔ مجھے چند ہی لمحوں میں کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے گھبرا کر کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ممکن ہے کوئی گھڑا یا بالٹی موجود ہو جس میں مجھے پانی مل جائے، لیکن کمرے میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ لڑکی بھی اس عرصے میں ہوش میں آ چکی تھی اور بے حد خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ دروازہ اب پہلے کی نسبت اور زور سے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا، جیسے اگر میں نے دروازہ نہ کھولا تو واقعی وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے لیے اس وقت سب سے نازک بات یہ تھی کہ میں اپنی مدد کے لیے حمزاد کو بھی طلب نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت میں ناپاکی کی حالت میں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لانے کی کوشش کی تاکہ دروازے کے باہر موجود افراد کو دیکھ سکوں، مگر یہ میری کوشش بھی رائے گاں گئی۔ اس وقت کمرے کا دروازہ بہت زور سے چرچرایا اور اندر آئے۔ کمرے میں سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص کو میں پہچان گیا۔ یہ میرٹھ کا کلکٹر جارج تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس کے پیچھے 10-15 باوردی پولیس والے نظر آ رہے تھے۔ جارج نے کمرے میں گھستے ہی میری طرف اشارہ کر کے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ایک پولیس انسپکٹر کو اشارہ کیا۔ یہی ہے، گرفتار کر لو اسے۔ پھر اس کی نظر ایک دم لڑکی پر پڑی۔ اس نے لڑکی سے سوال کیا، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی؟ لڑکی نے پولیس والوں کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں دلاری ہوں، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، پر میری آنکھ کھلی تو میں یہاں تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ مجھے یہاں کیسے اٹھا لایا۔ ٹھیک ہے، جارج نے انسپکٹر کی طرف مڑ کر کہا، جو مجھے ہتھکڑیاں پہنا چکا تھا، اسے بھی تھانے لے چلو۔
اس پر لڑکی گگیائی پر آگے کچھ نہ بولی۔ لڑکی کی بات سن کر جارج نے اسے تسلی دی، تم سے کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف چند ضروری باتیں پوچھ کر تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ کہاں رہتی ہو تم؟ جے گنج، لڑکی نے جواب دیا۔ سرائے میں ٹھہرنے والے دوسرے مسافر بھی اس ہنگامے سے جاگ گئے تھے۔ پولیس جب مجھے لے کر سرائے سے نکلی تو ہر طرف ہلکا ہلکا دھندلا پھیل رہا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ مجھے اور لڑکی کو کچھ پولیس والوں کے ہمراہ سرائے کے سامنے کھڑے ہوئے ایک تانگے میں بٹھا دیا گیا۔ جارج بھی اسی تانگے میں بیٹھا تھا۔ بقیہ پولیس والے پیدل ہی ہمارے تانگے کے پیچھے آ رہے تھے۔ کچھ دور جا کر نیم دھند میں مجھے ایک مسجد کے مینار نظر آئے۔ جلد ہی ہمارا تانگا وہاں تک پہنچ گیا۔ مسجد کے بالکل سامنے چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوئی ایک عمارت میں تانگا داخل ہوا اور اس کے صحن میں جا کر رک گیا۔ جارج نے تانگے سے اترتے ہی انسپکٹر کو حکم دیا، بند کر دو اسے حوالات میں اور لڑکی کو میرے پاس لاؤ۔ اور ہاں، حوالات کے دروازے پر 2 پولیس والے تعینات کر دو جو بہت چاقو چوبند ہوں۔ یہ مجرم بے انتہا خطرناک ہے۔ یہ کہہ کر وہ سامنے بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک پولیس والا لڑکی کو اپنے ساتھ لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا اور بقیہ مجھے لے کر بائیں طرف بنی ہوئی حویلی کی کوٹری کی طرف بڑھے۔ مجھے حوالات میں بند کرنے سے پہلے انسپکٹر نے ہتھکڑیاں کھول دی تھیں۔ مجھے حوالات کی تنگ اور اندھیری متعفن کوٹری میں دھکیل کر حوالات کا آہنی دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ انسپکٹر اپنے ساتھیوں میں سے 2 کو حوالات کے باہر چھوڑ گیا تھا۔ ان دونوں کے پاس بندوق تھی۔ وہ دونوں حوالات کے دروازے پر پہرا دینے لگے، جیسے انہیں ڈر ہو کہ میں اتنے سخت پہرے کے باوجود بھی فرار ہو جاؤں گا۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ میری بے احتیاطی رنگ لا چکی تھی۔ اگر میں حمزاد کے مشورے پر عمل کر کے صرف 1 رات اور صبر کر لیتا تو ممکن تھا کہ حالات یہ نہ ہوتے۔ میں حوالات کے فرش پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ پولیس یہاں تک کیسے پہنچ گئی۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں بھی مافارہ ہی کا ہاتھ ہے۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ جب اسے یہ اطلاع ملی ہوگی کہ میں پولیس کے ہاتھ نہیں لگا اور ایک ہنگامہ کھڑا کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے یہ پتہ لگا لیا ہوگا کہ میں کہاں چھپا ہوا ہوں۔ پھر اس نے نواب صاحب کے ذریعے یا خود پولیس کو اس سے مطلع کر دیا ہوگا۔ میری نظر میں اس کی اس انتقامی کارروائی کا سبب یہ تھا کہ میں نے اسے دھوکے میں رکھ کر حمزاد کے ذریعے اس کے عمل میں رکاوٹ ڈلوانے کی کوشش کی تھی، پھر اس میں ناکام ہو کر ماپارا کو بدنام کرنے کا آخری موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا تھا۔ حالانکہ اب میں اس کا شہر چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا، لیکن شاید وہ مجھے سزا دیے بغیر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ غالباً اسی لیے اس نے یہاں تک میرا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ یہ صورتحال ظاہر ہے میرے لیے بہت خطرناک تھی۔ مجھے بحیثیت شیخ کرامت پہچان لیا گیا تھا اور اس کا مطلب تھا کہ مجھے سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میری فرد جرم بہت طویل تھی۔ انہی ہولناک خیالات کے حصار میں میرا ذہن چکرانے لگا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں غنودگی سی طاری ہوتی گئی۔ نہ جانے میں کب تک اونگتا رہا کہ حوالات کا آہنی دروازہ کھلا اور میں چونک پڑا۔ میرے سنبھلنے سے پہلے میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ تھانے کے صحن میں ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میرا سویا ہوا ذہن یہ سوچنے سے قاصر تھا کہ مجھے کہاں اور کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ مجھے حوالات سے نکال کر ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے چند پولیس والوں کے ہمراہ بٹھا دیا گیا، جن میں تھانے دار بھی تھا۔ یکا تھانے سے نکل کر آبادی کی کچی پکی سڑکوں سے گزرتا ہوا
ایک طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد یکا آبادی سے باہر نکل گیا۔ میرے ذہن میں پھر وہی سوال ابھرا کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، لیکن میں نے ان سے پوچھا نہیں۔ جب یکا آبادی سے دور نکل آیا تو مجھے کچھ فاصلے پر ایک بڑی سی 4 دیواری والی طویل عمارت دکھائی دی جو آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ غالباً میری منزل وہی تھی، اس لیے کہ یکے کا رخ اسی طرف تھا۔ آبادی سے باہر اس عمارت کا مطلب جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا۔ جب پولیس والے مجھے لے کر اس بڑے سے پھاٹک نما دروازے تک پہنچے، مجھے حوالات سے جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ضروری کاغذات کی خانہ پوری کے بعد مجھے اس چقندر نما بڑی مونچھوں والے نے گھورا جسے تمام لوگ جیلر صاحب کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ تو تم بڑے خطرناک مجرم ہو، مگر میرے پاس آ کر اچھے پانی مانگ جاتے ہیں۔ اس کا لہجہ کافی توہین آمیز تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس کے لہجے کا جواب دیتا، مگر اس وقت میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ پھر تھانے دار اور پولیس والے چلے گئے، میں جیلر کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ رحیمو، جیلر دھاڑا۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک خوفناک چہرے والا بھاری بھرکم ڈنڈا بردار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی جیلر پھر غرایا۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ بہت بڑا بدماش ہے، اسے لے جا کر اندر والی بیرک میں بند کر دو۔ اس کا حکم سن کر رحیموں نے میرا بازو پکڑا اور بولا، چل بے۔ مجھے اس کا رویہ سخت حد تک آمیز محسوس ہوا۔